نکاح کے وقت شرط لگانا کہ شوہر دوسری شادی نہیں کرے گا، یہ درست ہے؟ جی لگا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی شرعاً اس کے لیے دوسری شادی جائز ہے، کیونکہ ایسی شرطیں بس ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے ایسی شرطوں کی، اخلاقی طور پر اس کو پابند کیا جائے گا کہ یار تم نے تو معاہدہ کیا تھا، کیوں اس کی مخالفت کر رہے ہو؟ لیکن یہ معاہدہ وعدے کی حیثیت کہلائے گا، یہ کوئی ایسا ایگریمنٹ نہیں ہے جس کو ایگریمنٹ کہا جائے۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے جانبین سے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آپ سے معاہدہ کر لے کہ میں جو ہے صبح ناشتے میں پراٹھا نہیں کھاؤں گا، ایک مثال دے رہا ہوں میں، تو وہ پھر بھی اجازت ہے اس کو، بھائی تو جو مرضی کر لے ناشتہ، میں جہاز میں سفر نہیں کروں گا، میں ٹرین میں سفر کروں گا، تو یہ وہ والی شرطیں ہوتی ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو شریعت نے مرد کو عدل کی شرط کے ساتھ اجازت دی بھی ہے دوسری شادی کی، تو وہ اگر معاہدہ کر بھی لیتا ہے کہ میں دوسری نہیں کروں گا، تو بھی اس معاہدے کی شرعی حیثیت کچھ ہے نہیں۔ ہاں اخلاقی طور پہ بہرحال وہ اس کا پابند ہوگا کہ بلا ضرورت پھر وہ یہ کام نہ کرے۔ میرے سامنے جب کوئی کیس آتا ہے کہ مرد نے شادی سے پہلے ایگریمنٹ کیا لڑکی والوں سے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، اس شرط پہ انہوں نے اپنی بیٹی دے دی، تو اب وہ اگر وہ کرنے لگتا ہے تو میری عادت یہی ہے کہ میں اس کو اخلاقی طور پہ میں اس کو منع کرتا ہوں کہ آپ نے تو ایگریمنٹ کیا تھا لڑکی والوں سے، تو اب آپ کیوں کر رہے ہو؟ کوئی معقول ریزن ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ بہرحال غیر اخلاقی حرکت ہے، اور اخلاقیات بھی شریعت کی تعلیمات ہی کا ایک حصہ ہے کہ اس وقت تو آپ نے معاہدہ کر لیا اور دل میں آپ کے چور تھا کہ میں کر لوں گا، تو جھوٹ تو بولا نا آپ نے۔ ہاں کوئی شرعی ضرورت پڑ جائے تو ایک الگ بات ہے، تو شرعاً تو جائز ہے، لیکن اخلاقاً یہ برا کام ہے، اور اخلاقیات بھی شریعت ہی کا حکم ہے، تو اس لیے اس عمل کو ناپسندیدہ بہرحال کہا جائے گا، اور قابل ملامت ضرور ہوگا ایسا شخص۔ حرام نہیں کہا جائے گا اس عمل کو، لیکن ایسا شخص قابل ملامت ضرور ہوگا کہ کمبخت تو نے اس وقت تو لڑکی والوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا، تو اس وقت دھوکہ دے رہا تھا کیا تو ان کو، تو اب کیوں اس وعدے کی خلاف ورزی کیوں کر رہا ہے؟ تو شریعت میں وعدہ کی پابندی واجب ہے، لازم ہے، بشرطے کہ کوئی شرعی عذر نہ ہو۔ ہاں کوئی شرعی عذر ہو گیا، مثال کے طور پر پہلی بیوی سے اولاد ہی نہیں ہو رہی، یا یہ کہ وہ بہت بد اخلاق نکلی ہے، اس نے سرگنجا کرنا شروع کر دیا، تو ایک الگ بات ہے۔ نارملی اخلاقی حکم یہی ہے کہ اگر معاہدہ کیا ہے، وعدہ کیا ہے، تو اس کی پابندی کرے۔ کیا غیر مسلم ملک میں اسلامی عدالت قائم کرنا جائز ہے؟ جائز ہے، تو وہ غیر مسلم اگر اجازت نہیں دیں تو وہ خود ہی اٹھا کے جیل میں ڈال دیں گے۔ کیا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے؟ جائز ہے جمعے کے دن روزہ رکھنا، حدیث میں آتا ہے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو۔ اس حدیث کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، راجح تشریح اس حدیث کی یہ ہے کہ جمعے کے دن یہ سمجھ کے روزہ رکھنا کہ آج زیادہ ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی کا ارادہ تھا بدھ کے دن روزہ رکھنے کا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں ڈیلے کرتا ہوں، جمعے کو زیادہ ثواب ملے گا تو جمعے تک ڈیلے کر دو، تو یہ اس سے حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ بھائی جب نیکی کا خیال آیا کر لو، جمعے کی وجہ سے اس کو ڈیلے مت کرو۔ اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کی رات کو عبادت کے ساتھ خاص مت کرو، تو وہاں بھی یہی مطلب ہے کہ آپ کا بدھ کو ارادہ ہوا رات کو عبادت کرنے کا، آپ نے کہا نہیں جمعے کی رات کی زیادہ فضیلت ہے، جمعے کی رات کو میں عبادت کروں گا، تو ڈیلے کرنا ٹھیک نہیں ہے جمعے یا جمعرات کے چکر میں۔ جب عبادت کا دل چاہ رہا ہے فوراً کر لیں۔ باقی کسی کو عبادت کا خیال ہی جمعرات کو آیا، جمعے کی رات کو، یا جمعے کے دن ہی روزہ رکھنے کا خیال آیا، تو فبیہا، بہت اچھی بات ہے، رکھ لیں۔ اگر کسی نے دوران نماز کپڑے درست کرنے کے لیے زیادہ حرکت کی تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ جی، اگر بہت زیادہ حرکت کی ہے اور ایسے ہی کہ دیکھنے میں کوئی دیکھ لیتا تو یہ سمجھتا کہ شاید یہ نماز میں ہے ہی نہیں، تو ایسی حرکت کثیرہ سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کیا کسی نے جھوٹ بول کر نکاح کیا تو نکاح درست ہوگا؟ جی، نکاح ہو جائے گا، البتہ جھوٹ کس نوعیت کا ہے اس کی تفصیل آپ بتائیں گے تو پھر میں بتا سکتا ہوں کہ کون سا جھوٹ ایسا ہے جس کے بولنے سے عورت کو نکاح کا فسخ کا اختیار حاصل ہوگا کہ وہ کورٹ سے نکاح ختم کرا سکتی ہے، اور کون سا جھوٹ ایسا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی سے بیوی نے پوچھا، عورت نے پوچھا کہ تمہارے نکاح میں پہلے سے کوئی عورت تو نہیں ہے؟ اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں ہے۔ شادی ہوتے ہی عورت کو پتہ چل گیا کہ اس کے تو نکاح میں بیوی ہے، تو عورت اگر فوری طور پر علیحدگی اختیار کر لے اور کورٹ میں ایک مقدمہ دائر کر دے کہ مجھے اس سے علیحدگی چاہیے کیونکہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو پھر کورٹ ایسی صورت میں اگر تنسیخ کر دیتی ہے نکاح کی تو یہ جائز ہے، یعنی تنسیخ نکاح ہو جائے گا، نکاح ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر عورت نے فوراً یہ کیس نہیں کیا بلکہ اس وقت راضی ہو گئی جب اس کو پتہ چلا کہ اس کے نکاح میں تو پہلے سے بیوی موجود ہے، اس وقت شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئی، یا کوئی بھی ایسا عمل کیا جس سے پتہ چلا کہ بھئی یہ اسے شوق تو لگا ہے لیکن یہ چلی گئی ہے میاں کے ساتھ، پھر اس کے پاس یہ رائٹ نہیں ہوگا۔
تو اگر ایک ابھی کیس آیا تھا ہمارے سامنے کہ ایک آدمی نے پہلے سے شادی بھی تھی، بچے بھی تھے، دوسری بیوی کو دھوکہ دے کے اس نے شادی کی. یہ میں اس لیے مسئلے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ آج کل یہ دھوکے بازیاں بہت شروع ہو گئی ہیں. تو پہلے سے بیوی بچے موجود تھے، دوسری بیوی کو اس نے بتایا کہ میں کما رہا ہوں، اور شادی ہوئی. تو شادی کے بعد اس خاتون کو پتہ چلا کہ یہ تو پہلے سے میرڈ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. تو ایسی صورت میں فوراً اگر عورت علیحدگی اختیار کر لے اور کہہ دے کہ میں نے نہیں رہنا اس کے ساتھ، اور کورٹ سے پھر وہ تنسیخ نکاح کروا لے تو ہو جائے گا، یعنی نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن اگر وہ چلی گئی اور پھر ایک دن کے بعد جا رہی ہے کورٹ، پہلے شوہر کے ساتھ رہ لی، ایک رات گزار لیا، یا ویسے ہی چلی گئی کہ چلو کسی بھی طرح سے زبان سے یا اپنے عمل سے ظاہر کر دیا کہ اسے علم ہونے کے بعد بھی یہ شوہر کے ساتھ رہنے پر ایگری ہے، تو پھر بعد میں اگر وہ ایگری نہیں ہوتی تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، پھر تنسیخ نکاح نہیں ہو سکتا. کیا ایک نابینا شخص کو مسجد کا امام بنانا جائز ہے؟ جی جائز ہے، اگر وہ طہارت کا خیال کرتے ہیں، پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہیں اور علم ہے ان کے پاس تو ٹھیک ہے، جائز ہے. اور اگر کوئی شخص عالم بھی نہیں ہے اور قرات میں بھی کوئی خاص مہارت نہیں ہے تو پھر نابینا کو امام بنانے میں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ نابینا شخص کے لیے جو ہے نا طہارت ذرا مشکل کام ہوتا ہے. تو اگر خطرہ ہے کہ یہ طہارت میں کامل نہیں ہوگا یا یہ نابینا جو ہے اس کو کپڑے پاک کرنے کا پورا اہتمام نہیں کر سکتے، ان کے لیے مشکل ہے، تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایسے شخص کو امام نہ بنایا جائے. اگر کسی نے وضو میں ترتیب بدل دی تو کیا وضو درست ہوگا لیکن خلاف سنت ہے، بری بات ہے، قابل ملامت ہے ایسا شخص. اگر کسی نے خواب میں کلمہ کفر کہا تو اس پر توبہ لازم ہے. خواب میں کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، جو مرضی کہتے رہو. توبہ کرنے میں کوئی گورنمنٹ نے پابندی بھی نہیں لگائی ہے، استغفار کر لے احتیاطاً. کیا حالت احرام میں موبائل استعمال کرنا مکروہ ہے؟ نہیں، مکروہ نہیں ہے. اگر کسی نے قضا نمازوں کی تعداد بھلا دی ہو تو کیسے ادا کرے؟ اندازہ لگائے، غالب گمان پر عمل کرے. کیا طلاق کے بعد رجوع کے لیے گواہوں کی موجودگی شرط ہے؟ نہیں جی، بہتر ہے، سنت ہے کہ گواہ بنا لیے جائیں. قرآن میں اللہ نے ترغیب دی ہے لیکن واجب نہیں ہے. عورت کے لیے خاوند کے والدین کی خدمت شرعاً لازم ہے. جس خاندان میں عورت نے شادی کی ہے نا، وہاں اگر یہ رواج ہے، یعنی ایک تو بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں نا جن میں ہر کام نوکر چاکر کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام بھی خود نہیں کرتے، کسی اور کا کیا کریں گے. تو وہاں تو شرعاً پھر عورت پہ لازم نہیں ہے، بلکہ وہ نوکر رکھے جائیں گے، وہ اس عورت کی بھی خدمت کریں گے اور اس کی ساس کی بھی خدمت کریں گے. لیکن جو متوسط گھرانے ہوتے ہیں، نارمل درجے کے جو لوگ ہوتے ہیں، جہاں اس لیول کی خادم نہیں ہوتے، تو وہاں پھر عورت جب جو شوہر کے والدین کے ساتھ رہتی ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت میں اس کے والدین کی بھی خدمت کرے. لیکن یہ خدمت جائز خدمت ہو، اس کو بالکل ہی بکرا بنا کے رکھنا یا ایسا جو ہے غلام بنا کے رکھنا، باندی بنا کے رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ بعض دفعہ آرام کا خیال نہیں کیا جاتا، سوتے ہوئے کو ٹھڈے مار کے اٹھایا جاتا ہے. بہت ہی عجیب، جوائنٹ فیملی میں بعض دفعہ بہو پہ بہت ظلم ہوتا ہے. تو خدمت لازم ہے کیونکہ صلہ رحمی کا تقاضا ہی ہے، قطع رحمی بہت بڑا جرم ہے. تو ہر وہ چیز جو رشتہ داری توڑنے کا ذریعہ بنے گی وہ بھی شریعت میں جرم ہے. اس میں میں تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، دلائل وہاں دیکھ لیے جائیں کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت لازم ہے یا نہیں ہے. تو وہ تفصیلی کلپ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے، پورے دلائل کے ساتھ وہ آ جائے گا.